الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، میں ایک جملہ اکثر تفسیر میں اور بیان میں بار بار کہتا ہوں، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی اسلام کا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. علامہ اقبال نے ایک بہت زبردست بات کہی، ایک شعر فرمایا ہے علامہ اقبال نے. فرماتے ہیں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. دراصل مجھے جو دو تین باتیں ذکر کرنی ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی 2 دنوں پہلے ہندوستان کے لیے، ہمارے ملک بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑا کامیابی کا دن کہہ لیجئے اور بہت ہی خوشی کا دن کہہ لیجئے کہ ہندوستان نے اپنا چندریان 3 سکسیسفلی مون پر لینڈ کر دیا ہے. اور سافٹ لینڈنگ ہوئی ہے. 14 جولائی کو جو بھیجا گیا تھا، روانہ ہوا تھا، ابھی 23 اگست شام 6:04 کے اوپر سافٹ لینڈنگ ہو گئی ہے. صرف ہندوستان ہی نہیں، بہت سارے ملکوں سے مبارکباد بھی مل رہی ہے اس کی. اللہ نے یہ جو چاند جو بنایا ہے، یہ چاند 2 حصوں کے اندر ہے. ایک جگہ کے اوپر گرمی ہی گرمی بہت زیادہ ہے اور ایک جگہ کے اوپر سردی ہی سردی بہت زیادہ ہے. خیر، یہ واقعہ پیش آیا، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، لیکن اس سے ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جانا چاہیے. 3 باتیں مجھے اس حوالے سے ذکر کرنی ہے. 3 باتیں. نمبر 1، اللہ کی قدرت اور نظام قدرت کو سمجھانا ہے مجھے. دوسری چیز، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات نے جو ہوتے ہیں، اسلام پر اعتراض، سوال، بہت سارے واقعات کو لے کر، اس مسئلے نے وہ اعتراض کو بھی ختم کر دیا ہے. اور تیسری بات، جیسے کہا جاتا ہے کہ اب چاند پر بسنا ممکن ہوگا، اب چاند پر بسا جائے گا، اب چاند پر رہائش ہوگی، اب چاند پر زندگی ہوگی. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ یہ 3 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، ہم تمہیں قدرت کی اتنی ساری دلیلیں بتائیں گے، اتنی ساری دلیلیں بتائیں گے، خود تمہاری ذات کے اندر قدرت کی دلیلیں ہوگی اور پورے آفاق، پوری کائنات کے اندر اللہ قدرت کی دلیلیں بتائیں گے. ان دلیلوں کو دیکھ کر تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. چاند یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے یہ رات ہے، ہماری نشانیوں میں سے یہ دن ہے، ہماری نشانیوں میں سے یہ سورج ہے، ہماری نشانیوں میں سے یہ چاند ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ چاند کی، یہ سورج کی پوجا، عبادت مت کرو، عبادت اس ذات کی کرو جس نے اس چاند کو اور اس سورج کو بنایا ہے.
بہت ساری وہ قومیں، بہت سارے وہ لوگ جو چاند کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ چاند یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. جس طریقے پر دنیا کی بہت ساری ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اس چاند کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ چاند ہے کیا؟ جس طریقے پر ہماری ایک زمین ہے، ایک سیارہ ہے، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، گیلیکسیز کے اندر بہت سارے ستارے گھوم رہے، اسی میں سے اللہ نے ایک چاند کو بھی بنایا ہے. اور کتنا بڑا ہے، اللہ نے بہت بڑا اس کو بنایا ہے، بہت بڑے یہ ہے. اور کہتے ہیں سورہ یاسین میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہے کہ یہ چاند اتنے دن میں اتنا چلے گا، اتنا گھومے گا. ہوتے ہوتے 27-28 دن جب چاند کے مکمل ہوتے ہیں، اتنا پتلا ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کا تنا ہوتا ہے. جیسے جب چاند نکلتا ہے تو اس موقع پر کتنا باریک ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے پھر وہی پر باریک ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ چاند پورا کے پورا بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نظام کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نظام کائنات بتاتے رہیں گے. اس لیے اس حوالے سے میں قربان جاؤں اپنے اکابر پر. دیکھیں ایسے ہی ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے محبت نہیں ہے. بہت سارے لوگ جب ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم ایسے کی محبت نہیں کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر، ایک کتابچے کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور وہ بات حضرت نے 1942 کے اندر لکھی ہے. 1942 میں وہ بات لکھی ہے، جس وقت چاند پر پہنچنے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا. ابھی دنیا کا پہلا انسان یا دنیا کے اندر سے کوئی مشین چاند تک ابھی پہنچی نہیں تھی. اس وقت حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ بہت مضمون ہے، ایک 2 صفحے کا. اس میں حضرت نے 2-3 باتیں لکھی ہے کہ دیکھیے مریخ پر پہنچنا، چاند پر پہنچنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ممکن چیزوں میں سے ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ چلیے اچھا ہے، اگر انسانیت چاند تک پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کی قدرت پر اور قدرت کے جو عجائبات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا، وہاں انسانی زندگی کیسے بستی ہے، وہاں ہوتا کیا ہے، وہاں کی زندگی کیا ہے، وہاں بسنا کس طریقے پر ہے، وہ کتنا دور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہاں کا نظام کیا ہے، یہ سب جب انسان تک پہنچتا ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ نے کیا اس زمین کو اور کیا اس چیز کو بنایا ہے. یہ قدرت کی کاریگری، یہ قدرت کے عجائبات جب ہمارے تک پہنچے گی تو انسان کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے گا. دوسری بات حضرت نے فرمائی ہے جو مجھے ذکر کرنی ہے. پہلی بات ذکر کی اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ اس کے ذریعے سے اسلام پر ہونے والے اشکالات جو ہے وہ دور ہوں گے. کیا اشکال؟ ایک بہت بڑا اشکال اسلام پر کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر اوپر کی دنیا کی اللہ نے سیر کروائی ہے. تو بہت سارے لوگ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ اتنے کم ٹائم کے اندر کیسے کوئی شخص جا کر آ سکتا ہے؟ چندریان 3 اور اس قسم کی ہونے والی ٹیکنالوجی نے اسلام پر ہونے والے اس سوال کے جواب کو آسان کر دیا. جب وہ زمین، ہماری زمین سے چاند تک پہنچنے کے لیے جو فاصلہ ہے وہ 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں پر انسان پہنچا، وہاں پر انسان نے اپنی مشینری پہنچائی، وہاں پر وہ پہنچا. جب یہ چند دنوں کے اندر پہنچنا ممکن ہے تو جب انسان اس چیز کو کر سکتا ہے تو یہاں تو معراج اللہ کروا رہے ہیں
تو اللہ کی طرف سے کیا یہ بات ممکن اور پاسبل نہیں؟ بالکل ممکن ہے اور بالکل پاسبل ہے یہ بات. تو الغرض ایک دوسرا ایک بہت بڑا اور بہت اہم فائدہ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ ہوا کہ اسلام پر ہونے والا جو اعتراض، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے خود مسلمان اس معاملے میں شک میں مبتلا ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، پر لاجک سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں یہ خواب میں ہوئی ہوگی، یعنی حضور نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور آپ خواب کے اندر مکہ جا رہے ہیں، پھر مسجد اقصی جا رہے ہیں، پھر آگے کے مقامات جا رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے، لیکن ظاہر میں کیسے لاجک میں پاسبل ہو؟ خود مسلمانوں کا یہ حال ہے. اگر یہ ظاہر میں ممکن نہیں ہوتا، بھائی خواب میں تو ہر شخص جا رہا ہے، ہم روز جاتے کہیں نہ کہیں خواب کے اندر، کیا ہم نہیں جاتے خواب کی دنیا کے اندر؟ کبھی یہاں گھوم رہے کا. اگر خواب یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کو کیوں ذکر کرتے؟ معلوم اس یہ بات، یہ خواب نہیں، جسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو لے گئے، پورے مکمل جسم کے ساتھ، اور بہت تھوڑے وقفے کے اندر، بہت تھوڑے عرصے کے اندر اللہ لے گئے. تو لہذا عزیز بزرگوں، دوسری بات جس نے یہ چیز ہمارے لیے آسان سمجھنا کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو آسان کر دیا. تیسری بات اس حوالے سے، کیا چاند پر بسنے کے حوالے سے یا وہاں پہنچنے کے حوالے سے قرآن نے کوئی بات کہی ہے؟ وہاں بسنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے. 2 آیتیں قرآن کی میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ایک تو یہ آیت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک تو یہ آیت ہے. اور دوسری آیت جو ہم مٹی ڈالتے وقت پڑھتے ہیں، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. یہ 2 آیتوں کو سامنے رکھے اور پھر بات سمجھے. اللہ قرآن میں جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جب جنت سے اس زمین کے اندر اتارا تو اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ آدم حوا اس زمین کے اوپر تم دونوں کو جو رہنا ہے، تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا، تمہارا جو ٹھہرنا ہوگا، تمہارا جو بسنا ہوگا، یہ اسی زمین کے اوپر ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہوگا. مفسرین نے معالم العرفان میں حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد یوں نہیں فرمایا کہ زمین ہی میں ٹھہرنا ہے، آگے فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک ٹھہرنا ہے تمہارے لیے یہاں پر. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس زمین سے ہٹ کر اگر انسان کسی دوسری دنیا تک جاتا ہے، کسی اور جگہ اپنی رہائش اختیار کرتا ہے، تو قرآن نے اس کو نفی بھی نہیں کیا، اس کو انکار بھی نہیں کیا ہے. پاسبل ہے، ممکن ہے، مگر بہتر انسان کے لیے اللہ نے اس زمین کو قرار دیا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 16ویں پارے کے اندر 13ویں رکوع میں سورہ طٰہٰ کے اندر، جب ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی سے ہم نے تمہیں نکالا ہے اور اسی میں تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے. اس سے معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ دراصل انسان کے لیے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف زمین ہی ہے. لیکن چونکہ اب بات چیت ہو رہی ہے تو کسی کا اگر ارادہ ہے چاند پر پہنچنے کا تو اس کی کاسٹ کتنی بیٹھتی ہے وہاں پہنچنے کی، کون سے لباس اس کے لیے چاہیے، کھانا وہاں تک کیسے پہنچے گا، تو اس کے متعلق سائنسداں لکھتے ہیں اگر 100 روپے کا کھانا اگر چاند پر پہنچانا ہے، اس پہنچانے کا خرچ 31 لاکھ روپے ہے. جس لباس کو پہنا جاتا ہے وہاں تک، عام لباس تو چلے گا نہیں، اس لیے کہ عام لباس تو زمین سے اوپر کچھ ہی دیر اٹھتے ہی انسان پورا کہ جل کر خاک ہو جائے گا.
میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی لباس کے اندر، وہی کرتے کے اندر اور اسی تہبند کے اندر، یہ دنیا نہیں، آسمان نہیں، آسمانوں سے اوپر جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی اسپیس کا لباس پہنایا گیا ہے، نہ کوئی چاند کا لباس پہنایا گیا ہے. اس لیے یہ ہم جو یوں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. رحمت للعالم یا رحمت للارض نہیں فرمایا کہ اس زمین کے لیے یا یہ جو دنیا صرف نظر آ رہی ہے اس کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے جو ہمیں نظر آ رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، سب جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو رحمت بنایا ہے. اسی لیے تو آپ خلائی لباس کے اندر تو خیر، تو وہاں پہنچنے کے لیے جو لباس پہننے کی ضرورت پڑے گی اس کی لاگت، اس کا خرچ 4 لاکھ روپے کے قریب پہنچے گا. ایک لباس، ایک مرتبہ جو کپڑا پہنا جائے گا. معلوم اس سے یہ بات ہوتی ہے عزیز بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ دراصل اللہ نے قرآن میں ہمارے متعلق جو خیر اور جو فائدے کی بات بتلائی ہے وہ یہی بات بتلائی ہے کہ ہمارے لیے زمین ہی بہتر ہے. چاند پر بسنے کا خواب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں رہ رہا ہے، بہت اطمینان کے ساتھ کھیتی باڑی کر رہا ہے. کسی دن اس کو یہ خیال آیا یار کنٹالا آ گیا، اب گھر میں رہتے رہتے یہاں کھیتی باڑی کرتے رہتے، کل سے میں گھر کی چھت کے اوپر کھیتی کرنا شروع کروں گا اور وہاں میں کھڈا کھودنا اور وہاں میں سوراخ کرنا شروع کر دوں گا. اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی یہ خواب این خیال است جنو است محال است، یہ ایک خیالی کی بات ہے. جیسے ایک انسان کے لیے زمین کو آسانی اور آرام گاہ بنایا گیا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کو بار بار فرمایا ہے، اگر کوئی سمندر کے اندر بس جانا، قرآن نے فرمایا جا سکتا ہے، جانے کو منفی نہیں، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، منع نہیں فرمایا، لیکن بہتر اس کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے زمین ہی بہتر ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں یہ 3 باتیں ہمارے سامنے خاص طور پر ذکر کرنی تھی، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے نظام قدرت کا سمجھنا. ہمارے بہت ساری قدرت کی دلیل ہے، اللہ قرآن میں جگہ جگہ پر قرآن میں چاند کی مثال دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ چاند ہے، اتنا بڑا ہے، لگتا ہے یہی خدا ہوگا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتا، خدا ہمیشہ موجود ہوتا ہے. قدرت کی دلیلیں اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ کی ذات پر اور یقین پختہ ہوگا. اس لیے یہ ظاہر سی بات ہے، ایک ہے عقیدہ ہم سب کا ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو برحق مانتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب قدرت کی دلیلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہمارے ایمان کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. بہت ساری باتیں جو حدیث میں ہم سنتے ہیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے متعلق فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال لیوے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے. ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ یہ دھونے کا حکم دیا ہے کہ اس لیے کہ اس کے اندر نجاستیں جو ناپاکیاں ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو اندر تک پہنچ جاتی ہے. جب اس کا ایکسپریمنٹ کیا گیا سائنسدانوں کی طرف سے کہ کیا ہے یہ بات، 1 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھویا، لیکن اس کے اندر وہ داغ، وہ ذرات، وہ کیڑے نظر آ رہے تھے. لیکن جب 7 مرتبہ مکمل اس کو دھویا گیا اور پھر جب دیکھا گیا تو اس کے اندر سے کیڑے ختم ہو چکے تھے. ہمارا عقیدہ ہے حضور کی بات پر، لیکن ساتھ میں جب اس قسم کی دلیلیں سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں عجائبات قدرت میں غور کرنے کے بعد ایمان تازہ ہوگا. دوسری بات، اسلام پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے برسوں سے کہ کس طریقے پر معراج میں پہنچنا ممکن ہے، کیسے یہ درست ہو سکتا ہے، اس واقعے نے ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان کر دیا. اور تیسری بات، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. ایک آیت ذکر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں. سورہ قمر میں، اچھا اللہ نے قرآن میں ایک سورت کا نام ہی قمر رکھا ہے، ایک سورت کا نام ہی قمر. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند،
مستقل ایک سورت 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان سے پہلے ہے یہ سورت، اور اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کا ایک معجزہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائی، ایک ایک کے دروازے پر کئی مرتبہ گئے، بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا کہ آپ یہ کر کے بتائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے جنہوں نے معجزے مانگے ان کو ایمان کی توفیق بھی بہت کم ہوئی ہے۔ پھر جن لوگوں نے کہا آپ ایسا کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ایسا کر دیجئے تو، جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اگر آپ یوں کر دیوے اور ایسا ہو جاوے اور فلاں ہو جاوے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ساری کی ساری چیز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کی توفیق میں اور جس کی قسمت میں اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہوتی ہے، وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیے، اور اگر بات سمجھ میں آنے کے باوجود اگر کوئی بات کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے، وہ ضد پر آیا ہوا ہے، وہ حسد کے اندر مبتلا ہے، وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ایسی بہت ساری باتیں عام طور پر پیش آیا کرتی ہے، ہم سب کچھ سمجھا چکے ہوتے ہیں، ساری بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، بات دراصل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ سمجھ سب کچھ آ چکا ہے، لیکن ضد میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کہتا ہے، اچھا کبھی تو کہتا ہے کہ کنکروں سے آپ کلمہ پڑھا کر دکھا دو، کبھی کہتا ہے کہ یہ درخت جو ہے اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو میں ایمان لے آؤں گا، کبھی کہتا ہے کہ وہ گوہ ایک جانور جو پیڑ پر لگا ہوا تھا اگر یہ گواہی دے دے تو میں ایمان۔ اچھا یہ سب گواہی دے رہے ہیں، اس کے باوجود اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ تو ایک دن کہتا ہے کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند اگر آپ نبی ہے تو اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، میں آپ کو مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کا حصی معجزہ موجود ہے، یعنی جو معجزہ آپ نے نگاہوں سے دکھایا، یہ معجزہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن اس کے متعلق نقل کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی جانب، جیسے ہی اشارہ کیا چاند جبل ابی قبیس پر پیارے آقا موجود ہے، وہاں سے اشارہ کیا تو پورا 2 پہاڑی کے درمیان سے چاند پورا کے پورا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پورا کے پورا 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا، اور جیسے کہ وہ تقسیم ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ دیا، پھر وہ جڑ گیا۔ اس سے کہی جا رہی یہ بات کہ اب مانتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ نہیں ایمان لایا۔ اس لیے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بہانہ ہی کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور بہترین لب و لہجے میں تو کہتے ہیں یہ تو شاعری ہے، کبھی معجزہ بتاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے۔ اور ملک ہندوستان کے اندر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اس وقت کیرلا کے اندر کاسرگوڑ میں ایک بادشاہ تھا چیرامن جس کا نام ہے، اس شخص نے، وہ بادشاہ نے، اس راجہ نے اپنی نگاہوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قائم ہونے والی جو جامع مسجد ہے وہ کیرلا کے اندر کاسرگوڑ میں موجود ہے۔ 2013 کے اندر میں خود اس مسجد میں جا چکا ہوں اور میں نے دیکھی ہے اس مسجد کو، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے۔ اچھا جب اس نے یہ چیز دیکھی
تو اس کے دل میں بڑی عجیب بات یہ کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن پوچھے کس سے؟ اسی درمیان میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ وہاں تشریف لائے، اور ان سے جب پوچھا کہ بھئی میں نے کائنات کے اندر ایسی تبدیلی دیکھی اور اس قسم کا میں نے واقعہ دیکھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دراصل یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ کہاں سے یہ پیش آیا؟ کہاں مدینۃ المنورہ سے یہ مکۃ المکرمہ سے یہ پیش آیا ہے۔ اسی وقت اس نے رخت سفر باندھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے یہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں کہنا یہ ہے کہ جس چاند تک پہنچنے کے لیے دنیا اتنی کوششیں کرتی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے اور کتنی زیادہ اس کے پیچھے لاگت لگاتی ہے، اس چاند کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشاروں سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بچپن کا واقعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ یہ پریشان ہے کہ اس کا تو کوئی بھائی نہیں ہے، حضور کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، ابا نہیں ہے، کون کندھے پر اٹھا کر لے کر جائے گا، ان کے لیے کھلونے کون لائے گا؟ تو آمینہ پریشان ہے، بی بی آمینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پریشان ہے کہ میرے بیٹے کا ہوگا کیا؟ جیسے ہوتے ہیں نا بہت سارے ماں باپ زندہ ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کی یہ فکر کرتے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ارے آپ موجود ہیں، میرے نبی تو یتیم پیدا ہوئے۔ یہاں پر بی بی آمینہ اسی سوچ و فکر کے اندر ہے اور اسی غم کے اندر اور اسی پریشانی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو چاند کبھی اس طرف آ جاتا ہے اور چاند کبھی اس طرف آ جاتا ہے، یعنی اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آمینہ فکر مت کر، اگر اس کو کھیلنے کی ضرورت ہوگی تو چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اور اگر سفر کرنے کو دل چاہے گا تو اس کو معراج پر میں بلا لوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ پیارے آقا جیسا رحمت عالم، جو فارسی زبان کے اندر ایک شعر ہے، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ بھائی دوستوں کو تو کوئی بھی محروم نہیں کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ تو سبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، سبھی محبت کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انسان تعلقات رکھے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ خوبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اس لیے شاعر کہتا ہے دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو تو کون محروم کرتا ہے، تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ آپ کی شخصیت وہ ہے جو دشمنوں پر بھی رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک وقت ہے مدینۃ المنورہ میں جب قافلے آنا شروع ہوتے ہیں، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ قید ہو کر آ رہے ہیں، اسی کے اندر ایک بادشاہ حاتم طائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی قید ہو کر آتی ہے، ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کو پہنا دی ہے۔ ایک صحابی ہے سمامہ بن اسال، وہ باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان قبول کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں دراصل ڈر اور خوف کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کیا، آپ نے جو دشمنوں کے اوپر جو رحم کیا ہے، آپ کا رحم دیکھ کر میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ نے جس امت میں ہمیں بھیجا ہے، اور اللہ نے اس لیے اس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے دعا کی ہے، اور اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ اس امت کے حق میں نمازوں کے بارے میں قبول فرما کر ان کو اس امت کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اس لیے جو چوتھے پارے کی آیت ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یعنی میرے نبی کی جو امت ہو سب سے بہترین امت ہو۔ مفسرین اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین امت اس وجہ سے فرمایا، تمام روحوں کے اندر جو روحیں اللہ کو پسند آئی ان کو چن چن کر اللہ نے اس نبی کی امت میں بھیجا ہے۔ اس لیے آج کا دن جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ آپ کی خدمت میں خاص گزارش یہ ہے کہ کم از کم آج کے دن جتنا زیادہ ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرے، کم سے کم 500 مرتبہ یا کم از کم 100-200 مرتبہ تو درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور بھیجے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا درود جمعہ کے دن پڑھنا یہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جب میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔
لہذا اس کا خوب اہتمام کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.